بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھیں۔ آپ کی ولادت بعثت نبوی سے 5 برس پہلے ہوئی۔ اس دور میں عرب میں رواج تھا کہ نومولود بچوں کو پرورش کے لیے کسی داعیہ کی گود میں دے دیا جاتا تھا، لیکن آپ سے بے پناہ محبت اور الفت کی بنا پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں کسی داعیہ کے سپرد کرنے کی بجائے خود اپنی گود میں رکھا اور خود ان کی پرورش کی۔ آپ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کی اولاد کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہوا اور بخار کی شدت اور حرارت کے سبب آپ ساری رات جاگتی رہی۔ تمام رات آپ نے نہایت بے چینی اور تکلیف کے عالم میں گزاری اور آپ کے شوہر شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ جاگتے رہے۔ رات کے آخری پہر دونوں کی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد مسجد سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ اذان کی آواز سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیدار ہوئے تو دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہیں اور نماز کے لیے وضو فرما رہی ہیں۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلے گئے۔ جب آپ نماز پڑھ کر واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر سے فراغت کے بعد چکی پیسنے میں مصروف ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ، کیا آپ کو اپنے حال پر رحم نہیں آتا؟ رات بھر آپ بخار میں مبتلا رہی ہیں۔ صبح ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور نماز کی ادائیگی کے فوراً بعد چکی پیسنا بھی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، شفا بخشے اور خدا نہ کرے کہ آپ کبھی زیادہ بیمار ہوں۔ اپنا خیال رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان ہمدردانہ اور اپنائیت بڑے کلمات کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران موت بھی آ جائے تو مجھے اس کی مطلقاً پرواہ نہیں کہ میں نے اللہ جل شانہ کی اطاعت اور بندگی کی خاطر وضو کیا اور نماز پڑھی۔ اب آپ کی اطاعت اور بچوں کی خدمت کے لیے چکی پیس رہی ہوں جو میرے فرائض میں ہیں۔ ان کو میں کسی صورت نہیں چھوڑ سکتی، چاہے کچھ بھی ہو۔ آپ اگرچہ خود فاقے سے رہتی تھی، لیکن آپ کے در پہ آنے والا سائل کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بنو سلیم سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دین اسلام کی بنیادی باتیں سکھانے کے بعد پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کھانے پینے اور پہننے کے لیے کچھ ہے یا بالکل مفلوق الحال ہو؟ تو اس نو مسلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے اور نہ سواری کا بندوبست ہے اور نہ ہی میرے پاس پہننے کو پورا لباس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو تم مسکین ہوئے اور تمہاری مدد ضروری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دعوت دی کہ وہ اس کار خیر میں حسب توفیق حصہ لیں اور خدا کے حضور اپنے درجات کی بلندی کا سامان کریں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسکین شخص کو اپنی اونٹنی دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا امامہ اتار کر اس کے سر پر رکھ دیا۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ساتھ لے کر اس کی خوراک کا بندوبست کرنے نکلے۔ چند گھروں سے دریافت کیا مگر وہاں سے کچھ نہ مل سکا۔ آخر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دی۔ جب آپ نے حضرت سلمان فارسی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی یہ ماجرا سنا تو آپ بے چین ہو گئیں۔ سائل کو اپنے گھر سے حسب معمول خالی نہ جانے دینا چاہتی تھیں، مگر اپنا یہ حال تھا کہ آپ کے گھر میں سب کو تیسرا فاقہ تھا۔ بچے بھوکے سوئے ہوئے تھے اور بھوک کی شدت سے خود آپ پر نکاہت طاری تھی، مگر آپ نے فرمایا، اے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے کچھ بھی ہو میں سائل کو خالی نہیں جانے دوں گی۔ میرے پاس ایک چادر ہے، اسے شمون یہودی کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ اس چادر کو فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ چادر رکھ لو اور اس کے بدلے میں کچھ جنس دے دو تاکہ یہ مسکین اپنا پیٹ بھر سکے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب ارشاد چادر لے کر شمون یہودی کے پاس چلے گئے۔ جب شمون کو تمام تر ماجرا معلوم ہوا تو وہ از حد متاثر ہوا کہ تمام گھر والے فاقے سے ہیں لیکن سوالی کو خالی نہیں لوٹایا۔ اس نے کہا، اے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یقیناً وہی لوگ ہیں جن کی خبر توریت میں دی گئی ہے۔ تم گواہ رہنا کہ میں نے حضرت فاطمہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اقرار کیا اور ان پر ایمان لے آیا۔ اس کے بعد اس نے وہ چادر واپس دے دی، تاہم اس نے کچھ غلہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فی سبیل اللہ دے دیا تاکہ اس مسکین کے لیے خوراک کا بندوبست کیا جا سکے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غلہ لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی توقف کے اس غلے کو اپنے ہاتھ سے فاقے کی حالت میں چکی میں پیسا، آٹا گوندا اور روٹیاں پکائیں اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیں تاکہ وہ مسکین کو کھلائیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ وہ اس غلے میں سے اپنے بچوں کے لیے چند روٹیاں رکھ لیں۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ جو چیز میں فی سبیل اللہ دے چکی ہوں اب اس میں سے کچھ لینا قطعاً جائز نہیں، چاہے میرے بچوں کو کچھ اور وقتوں کا فاقہ ہی کیوں نہ برداشت کرنا پڑے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کو ہٹ کر کے نوٹیفیکیشنز کو آل پہ کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔